10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. بتاؤ صحیح حدیثوں میں حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب. حضرت عمر سے کہا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر, جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا. حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے میں ایک محل بنے گا؟ ہاں. تو حضرت میں تو بہت بناؤں گا. یہ کہا طاقت جتنی طاقت تو بنا. تو بناتے بناتے تھک جائے گا, وہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. اس لیے آج کل میں تشکیل کرتا ہوں کہ بدر والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313. تو اپنی زندگی کا معمول بنا لو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا. 31 بنگلے روزانہ تیار ہو جائیں گے. ارے سورت میں تو پراپرٹیاں بہت بنا دی یار, بمبئی میں پراپرٹیاں بہت بنا لی, یا دوسری جگہ وہ پراپرٹیاں بہت بنا لی. اب میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ. یہ دعوت ہے ہماری, جنت میں پراپرٹی بناؤ. یہاں پر تو آپ پراپرٹی بناؤ گے تو مرتے ہی چھوڑ جائے گی, جنت والی پراپرٹی ختم نہیں ہوگی. روزانہ 31 محل جنت میں تیار ہو جائیں گے. کم سے کم 313 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, 31 بنگلے تیار. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب روزانہ 31 محل 31 بنگلے ہم تیار کریں گے تو بہت ہو جائیں گے, کریں گے کیا؟ میں لگا وہ ٹینشن مت لو, جب جائیں گے وہاں تب جا کر مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے, ملے گا. دنیا کے اندر تو بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہوتا. موبائل سوئچ آف کر دیا, وہاں یہ بات نہیں ہے. پڑھا سورہ اخلاص تیار, سب بنگلہ تیار, پڑھا بنگلہ تیار. 313 مرتبہ اس کی عادت ڈالو. اچھا کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ پڑھو آپ, یہ ہائیوے اینٹی بائیوٹک ہے کہ جتنے فضائل سورہ اخلاص کے حدیثوں میں آتے ہیں اتنے فضائل کسی صورت کے نہیں آتے. آیت الکرسی کے ہیں وہ اپنی جگہ ہے, سورہ بقرہ کے آخر کچھ آیت ہیں وہ اپنی جگہ ہے, لیکن سورہ اخلاص کے بارے میں ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. پوچھا کہ تم ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ مجھے پسند ہے, اللہ کی عظمت ہے اس میں اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی بڑائی, مجھے پسند ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ جاؤ اس سے کہو اگر تم کو اس سے محبت ہے تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھے, حدیثوں میں قصہ آتا ہے ان کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے گئے تو یہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری جا نہیں سکے. کیوں نہیں جا سکے؟ بیمار تھے, طبیعت ان کی خراب تھی. اب مرے تب مرے, اب مرے تب مرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک پہنچ گئے, سارا قافلہ جو ہے تبوک پہنچ گیا. آپ تبوک میں تھے اور معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. فوراً حضرت جبریل آئے. تبوک جبریل آتے تھے قرآن لے کر یا کوئی خاص پیغام لے کر, لیکن یہ آ رہے ہیں معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کے سلسلے میں. آپ نے فرمایا جبریل کیسا آنا ہوا؟ آپ تبوک میں تھے. فرمایا حضرت وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے مدینہ میں, بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جنازے کی نماز اس کی یہاں پڑھیں تبوک میں یا مدینہ میں پڑھیں. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں دفن کریں آپ کے ساتھ, یعنی قافلہ یہاں ہے سارا, یا مدینہ میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی اس کا جنازے کی نماز میں پڑھوں گا. دیکھو یہ شاباشی مل رہی ہے جنت کی پراپرٹی کی. تو روایتوں میں آتا ہے کئی فرشتے جو ہے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا جنازہ لے کر آئے تبوک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں دفن یا وہاں بقیع لے جاویں؟
آپ نے فرمایا نہیں بقی لے جاؤ ان کو وہیں دفن کرو، لیکن جبریل یہ بتاؤ ان کا اتنا اعزاز کیوں ہوا؟ بے آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، ترتیب تو یہ ہے نا، انسان مرا اور وہاں اس کی قبر بن جاتی ہے، اس کا اتنا زیادہ اعزاز کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس پر اس کو یہ اعزاز ملا ہے۔ یہ حدیثوں میں کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، اس کو یہ اعزاز ملا کہ مرے ہیں مدینہ میں اور جنازہ فرشتے اٹھا کر لا رہے ہیں تبوک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں بقیع کے اندر۔ یہ اعزاز ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اونچی اینٹی بائیوٹک کوئی نہیں گناہ معاف کرانے کے سلسلے میں۔ چک ہو جاتی ہے آدمی سے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھی ہم شیطان نہیں ہیں اور ہم فرشتے بھی نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ ابا کہتے تھے کہ ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں، ہم تو انسان ہیں، ہم سے چک ہوگی اور ہم معافی مانگیں گے، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جبریل آ گئے، فرمایا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، احاذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ وہ ان کا پہچان، آپ ان کو پہچانتے ہو؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت جبریل نے کہا آسمان والے ان کو مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ یہ کہا ان دو خصلتین، دو عادتیں ہیں اس کی، ایک تو ایک سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، دوسرا اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ اس لیے 313 مرتبہ میں کیوں کہتا ہوں بدرین کی تعداد 313 تھی، 315 ہو جاوے، 320 ہو جاوے، 1000 ہو جاوے، وہ بات الگ ہے، لیکن وہ پڑھتے رہو تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا گناہ آج کل ہمارے بہت ہو رہے ہیں، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، سب جراثیم بہت آ رہے ہیں، یہ اس کے احکامات تو پورے کرنے اللہ کے جو ہے وہ، یہ نہیں کہ آدمی خالی سورہ اخلاص سے پڑھتا رہے۔ میں نے ایک جگہ بیان میں کہا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ کا ثواب، وہ 3 دن تک وہ آیا ہی نہیں، بھئی کہاں تھا تو؟ یہ کہا صدقے کا ثواب بولانا، فجر بھی گئی ظہر بھی گئی۔ یہ جزوی منافع ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس امت کے لیے، چونکہ یہ امت جو ہے صرف عمریں کم کر دی لیکن بھاؤ زیادہ کر دیا۔ میاں بیوی کو حقوق بتائے، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور صرف مسکرائیں، لیکن محبت سے، ہاں دل کے اندر پاپ رکھ کے نہیں، دل صاف کر کے محبت سے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور صرف مسکرائیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کر لینا ہے کہ جمعہ کا سبق ملا ہے، لیکن یہ نہیں کہ مول صاحب نے گدو سے لے کر روش پڑھ سے بھائی، یہ نہیں، یہ فضائل آئے حدیثوں کے اندر۔ میاں بیوی دونوں مسافہ کریں، اور مسافہ کرتے وقت دونوں نے مسافہ کیا ہے، 10 انگلیاں اس کی ہے 10 انگلیاں اس کی ہے، تو حدیثوں میں آتا ہے ان کے 10 انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل کھولو تو پانی کیسے دھڑ 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 گرتا ہے، ویسے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کی۔